بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعمتوں کے ملنے پر آخرت کی فکر۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ خادم شہد ملا ہوا پانی لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے منہ سے ابھی اتنا قریب بھی نہیں کیا تھا، رونے لگے۔ اتنا روئے کہ پاس بیٹھنے والوں کو بھی رلا دیا۔ جب رونا کم ہوا تو پھر منہ سے گلاس لگایا، پھر رونے لگے اور اس قدر روئے کہ لوگ سمجھ گئے کہ جان چلی جائے گی۔ دیر تک روتے رہے، افاقہ ہوا تو رونے کا سبب پوچھا۔ آپ نے فرمایا، میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو اپنے سے دور کر رہے ہیں، حالانکہ اس وقت بظاہر کوئی چیز سامنے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کو دور کر رہے ہیں؟ بظاہر تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا، یہ دنیا آراستہ ہو کر میرے سامنے آئی ہے، اس کو اپنے سے دور کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، دنیا میرے پاس سے یہ کہتی ہوئی چلی گئی، آپ تو مجھ سے محفوظ رہے، لیکن آپ کے بعد آنے والے مجھ سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس لیے روتا ہوں کہ کہیں دنیا میرے پاس تو نہیں آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبات دنیا کے بے ثباتی اور آخرت کی طرف میلان سے پر اثر ہوتے تھے۔ ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، کہاں ہیں وہ خوبصورت چہرے والے جن کو اپنی جوانی اور شباب پر ناز تھا، اور کہاں ہیں وہ عظیم بادشاہ جنہوں نے شہر بسائے اور پھر ان کو ناقابل تسخیر دیواروں سے محفوظ کیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میدان جنگ میں شجاعت دیتے تھے، آج زمانے نے ان کو پست کر دیا، پستی کے اندھیروں میں ڈال دیا۔ خوف خدا کا یہ حال تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی چڑیا کو کسی درخت پر اچھلتے کودتے دیکھتے تو ٹھنڈا سانس بھر کر فرماتے، چڑیا تو کس قدر خوش نصیب ہے، یہاں چاہتی ہے اڑتی پھرتی ہے، درختوں سے میٹھے پھل کھاتی ہے، چشموں سے پیاس بجھاتی ہے، مرنے کے بعد اس سے نعمتوں کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطرہ ہے، اس سے تمام نعمتوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ کبھی کسی درخت کو دیکھتے تو بے اختیار فرماتے، کاش میں درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش میں گھاس ہوتا جو مجھے چھپائے کھا لیتے۔